السلام علیکم. میں آج آپ کو مائکروسافٹ ایکسل ٹوٹوریل کے لیکچر 3 میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم دیکھیں گے کہ ہم مائکروسافٹ ایکسل کی فائل کو کس طرح کھول سکتے ہیں، اس کے جو پری ڈیزائن ٹیمپلیٹس ہیں ان کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں، سیو کیا ہوتا ہے، سیو ایز کیا ہوتا ہے، اور ڈفرینٹس اس کی جو فائل سے ریلیٹڈ چیزیں ان کو دیکھیں گے. سب سے پہلے میں یہاں پہ ٹائپ ہیئر ٹو سرچ پہ آتا ہوں. میں ونڈو 10 استعمال کر رہا ہوں تو میں ایکسل لکھتا ہوں تو میرے پاس ایکسل 2013 انسٹال ہے. تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میرا مائکروسافٹ ایکسل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آئیکن بھی بنایا ہوا ہے، ٹاسک بار میں بھی. یہاں پہ میرا مائکروسافٹ ایکسل جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین اوپن ہوگی. یہاں پہ اگر آپ نیو پہ آئیں گے تو یہاں پہ ایک تو یہ دیکھیں بلینک ورک بک ہے، یعنی کہ آپ نے خود کچھ شروع سے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو بلینک ورک بک لیں گے. اور اگر آپ پہلے سے موجود ٹیمپلیٹس پہ کچھ نہ کچھ اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے کام میں لے سکتے ہیں، جیسے ویکلی اٹینڈنس رپورٹ ہے، بلنگ سٹیٹمنٹس ہے، اور بلڈ پریشر ٹریکر ہے، لیبارٹریز میں یوز ہوتا ہے، ایکسپینس رپورٹ آپ نے ہے، اور لون کا حساب رکھنا ہے، سیل رپورٹس ہے، ٹائم کارڈ ہیں، پرسنل منتھلی بجٹ اگر آپ نے مینیج کرنا ہے تو اس کی بھی یہاں پہ آپشن جو ہے وہ موجود ہے. یہاں پہ آپ سرچ ٹیمپلیٹس آن لائن بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ کے ڈفرینٹ ٹائپس کے آپ ٹیمپلیٹس جو ہے وہ سرچ کر کے ان پہ کام کر سکتے ہیں. ٹیمپلیٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو اب ہم اوپن پر آتے ہیں. اگر ہمارے پاس آلریڈی ہم کسی چیز پہ وہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں کہ میں نے یہ ایک اپنا بلنگ سسٹم بنایا ہوا ہے تو وہ ریسنٹ فائل میں تھا تو میں نے یہاں یہ اوپن کیا ہے. جی دوبارہ ہم اس پہ آتے ہیں. ہماری فائل میں نے اوپن کر لی، ریسنٹ فائل جس پہ کام کر رہے تھے. تو یہاں دیکھیں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اوپن نیو دیکھ لیا ہم نے، اور انفو پہ ڈفرینٹ انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ نے فائل کھول رکھی ہے اس کے بارے میں. سیو پہ آ جاتے ہیں. ہم جو بھی اپنا کام کرتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو ساتھ ساتھ سیو کرتے رہیں، خاص طور پر اگر ڈیسک ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بعض دفعہ جو ہے وہ سسٹم بند ہو جاتا ہے، یو پی ایس بھی نہیں ہوتا، تو کام جتنا بھی ہوتا ہے وہ سارا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ساتھ ساتھ سیو کرتے رہا کریں. اس کی کمانڈ جو ہے وہ کنٹرول ایس ہے. سیو ایز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک فائل بنائی ہے اور آپ نے نیکسٹ فائل کسی اور نام سے بنانی ہے یا کسی اور فرد کے نام سے بنانی ہے لیکن اس کے اندر ڈیٹا وہی رکھنا ہے، تو آپ جب سیو ایز کرتے ہیں تو ایک آپ نئی فائل کریٹ کرتے ہیں جو پہلے کے اوپر ہی بیس کرتی ہے. جو آپ کو پہلے والی فائل جس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتی ہے اور ایک نئی فائل جو ہے اس پہ آپ کام شروع کر سکتے ہیں نئے نام سے. جیسے دیکھیں کہ اریحا بلنگ سسٹم اوپر لکھا ہوا ہے. اگر اب میں اس کو سیو ایز کروں تو کہہ رہا ہے کہ اب آپ اسی کے بیس کے اوپر ایک نئی فائل بنا لو. تو میں اس کے اوپر کچھ بھی لکھ دیتا ہوں، نیو بلز. تو میں اس کو سیو کرتا ہوں تو اب دیکھیں کہ اوپر جو ہے وہ نیو بل لکھا آ گیا فائل کا نام. یعنی پہلے والا آپ کا جتنا وہ چیزیں تھی کلوز ہو گئی ہیں، اس کی بیس پہ ہی ایک نئی فائل جنریٹ ہو گئی ہے. اب اس میں کچھ بھی تبدیلی کروں گا تو وہ میری پیچھے والی جو شیٹ ہے وہ محفوظ رہے گی. یہ سیو ایز کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک خاص حد تک کام کر لیا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایک دفعہ سیو کر دیں اور سیو ایز کر کے نیا کام شروع کر دیں تاکہ آپ کا جو پہلے والا کام کیا ہوا ہے وہ ضائع نہ ہو. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. یہاں سے آپ پرنٹ لے سکتے ہیں، اور مائکروسافٹ ایکسل کا جو پرنٹ ہے اس کی کافی کمپلیکسٹی ہے. اس پہ ہم کمپلیٹ ویڈیو ایک کریں گے. یہاں پہ پرنٹر ہوتا ہے، یہاں پہ اس کی سیٹنگ ہے، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، مارجنس، اس کے اسکیلنگ وغیرہ، یہ اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ایک پوری ویڈیو لے گا. یہاں سے شیئر ہے کہ آپ سیو ٹو کلاؤڈ کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی، پی ڈی ایف لے سکتے ہیں. ایکسپورٹ ہے، اس میں پی ڈی ایف کریٹ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ایکسل کی شیٹ کو پی ڈی ایف میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ فائل کو کلوز کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ لاگ ان ہو کے اپنی فائل کو ڈفرینٹ ڈیوائسز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مائکروسافٹ آفس کا اکاؤنٹ ہے. اس کے بعد آپشن ہے، آپشن میں ڈفرینٹ چیزوں کی آپشن موجود ہے. تو آپ یہاں پہ ایکسل کی مختلف آپشن سیٹ کر کے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے فرض کریں کہ یہ جو ٹیبز ہیں ہمارے پاس، ظاہری بات ہے کہ جو بھی آفس میں یا جہاں بھی کام ہوتا ہے تو سارے ٹیب جو ہے وہ یوز نہیں ہوتے.
تو یہاں سے ہم جو ہے وہ اس کی ٹیبس کی جو ہے وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں. سیٹنگ میں جا کے مختلف اس کی چیزوں کو ایڈجسٹ ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے. تو آج ہم نے فائل کے بارے میں دیکھا. فائل ٹیب کے اوپر جو اتنی بھی چیزیں تھیں، انفو، نیو، اوپن، سیو ایز، پرنٹ، شیئر، ایکسپورٹ، کلوز، اکاؤنٹ آپشن وغیرہ. کل انشاءاللہ ہم یہ ڈفرینٹ ٹیبس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم ان ٹیبس کو کس طرح کسٹمائز کر سکتے ہیں، اور جن جن چیزوں کی ہمیں اپنے آفس میں ضرورت ہے ان کو کس طرح ہم علیحدہ کر سکتے ہیں، اور باقیوں کو ہم جو ہے وہ اس سے کاٹ سکتے ہیں یا علیحدہ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل سے انشاءاللہ ہم ہوم ٹیب، انسرٹ، پیج لے آؤٹ، فارمولا، ڈیٹا ریویو اور ویو ٹیبس پر کام کریں گے. کوشش کریں کہ ان کو رٹا لگا لیں، ان الفاظ کو یاد کر لیں، ٹیبس کے نام کو، تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی رہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.